الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ تقریباً آدھا ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ شعبان کی 14 ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اتوار کو 15واں، لگ بھگ 2 ہفتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے گزار دیے تو آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائیں۔ پورا ماہ رمضان، نہ تراویح چھوٹے نہ روزہ چھوٹے۔ آپ لوگ اگر آگے آگے آ جائیں، تو بہتر رہے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ہم نے قصص الانبیاء ابتدا میں پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے ہم نے قصص الانبیاء کے واقعات شروع کرنے سے پہلے اہل سنت و جماعت کے وہ 11 عقیدے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھے تھے جو انبیاء کے متعلق ہیں۔ ان میں ایک باب معجزے کا بھی تھا، لیکن وہ درس محفوظ نہیں ہے۔ وہ ساری تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن خلاصے کے طور پر تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ معجزہ یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ لغت میں معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دے، عاجز کر دے، انسان کو بے بس کر دے۔ لغت کے لحاظ سے معجزہ اس کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح یہ معجزہ وہ ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے نبی یا رسول اقوام کے پاس بھیجتے ہیں، اور اقوام میں سے کچھ لوگ کبھی کبھی کہیں کہیں انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لیے یا اپنی تسلی کے لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی بات، ایسا عمل دکھائیں کر کر کہ ہم عاجز ہو جائیں، ہمارے بس میں نہ ہو، پھر ہم مان لیں گے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ قدرت وہ اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کام سارا خدا کا ہوتا ہے، جسے قدرت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ معجزات کے انکاری ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ خدا کے پاک نبیوں کے معجزات کا انکار عقیدے کو برباد کرنا ہے، اس لیے کہ عقائد اہل سنت میں یہ شے داخل ہے کہ آپ اور ہم خدا کے نبیوں کے معجزات پر ایمان رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ ہم سب مقلد ہیں،
حضرت ہی کی فقہ پر چلنے کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، بلکہ مفتی امداد اللہ انور صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک درس دیا تھا، وہ شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ عقائد کے لحاظ سے تو ساری دنیا حنفی ہے، یہ حضرت کا دعویٰ تھا، اور حضرت نے ساتھ میں تفصیل بھی دلیل کے طور پر دلیل بھی تفصیل سے بیان کی تھی، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، کوئی مانے نہ مانے۔ اور بڑی عجیب و غریب اس کی تفسیر حضرت نے بیان فرمائی تھی، لیکن مجھے جہاں تک امید ہے یا میرا جو تجربہ ہے، آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی آپ سے 5 سال سے واسطہ پڑ گیا ہے، تو مذاق تھوڑی ہے میں کسی سے پوچھوں کہ مفتی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ بس ٹھیک ہے، ہم جمعے کے لیے آ رہے ہیں، پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، قصہ ختم شد، جنت تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی۔ کچھ باتیں یاد رکھا کرو۔ مجھے آج بھی یاد ہے مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود فرمایا تھا کہ دنیا والے کیا جانے کہ ان باتوں میں کیا لذتیں ہیں، ہم اور آپ تو معاف کیجیے گا عام طور پر تقریر بھی وہ سنتے ہیں جو ہمیں سریلی لگے، آواز ہو، بناوٹ ہو، ترنم ہو، کیوں؟ پھر ہمارا دل لگتا ہے۔ علمی تقریر سے تو میں اور آپ پہلے اکتا جاتے ہیں، وہ اتنی خوش۔ ایسی تقاریر سننے کی کوشش کریے جو ہمارے عقائد بنا دے، جو ہمارے اعمال سنوار دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اکابر نے ترنم سے بھی کام لیا ہے اور بڑی بڑی اصلاح ہوئی ہے اس سے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ اور ہم ہمیشہ شرط ہی رکھ دیں کہ جی خطیب ایسا بلائیے جو سریلا ہو۔ کیوں بھائی؟ سادی تقریر والا نہیں بھاتا۔ جب آپ اور ہم شرطیں لگا لگا کر دین سننے اور سیکھنے کے لیے مطالبے کریں گے، آئے گا نہیں، جو مرضی کر دو، شرطیں نہیں لگا، اس سے سنو پھر کچھ حاصل بھی ہوگا۔ ورنہ سینکڑوں لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے گھروں میں علوم کی دھاریں بہتی تھیں ان کے چشمے آج خشک ہیں۔ کیوں؟ ایک سے خود میری بات ہوئی، ان کے ذہن میں یہ تھا یار ہمارے ابو کو سب کچھ آتا ہے، بس ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑی ہم پوچھ لیں گے۔ اب ابو نہیں رہے، اب کس سے پوچھو؟ جیسے اب دیکھیں ایک چیز ہے دل لگتی، میں آپ سے کہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب کے الفاظ ہیں جو مجھے آج بھی یاد ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ انسان کی یہ طبیعت ہے، انسان چاہتا ہے ہم ساری دنیا سے آگے بڑھوں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ میں ساری دنیا سے آگے بڑھوں، لیکن انسان کی یہ فطرت اور محبت ہے کہ وہی انسان چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو۔ جیسے باپ پڑھائے گا کہ باپ بھی ہو اور عالم بھی ہو، انسان ان کے فیض سے اگر محروم رہ گیا تو بڑا خسارے کی بات۔ خوش نصیبی ہے جو کسی اور طرف سے مل جائے، ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایسے قداور شخصیات دیکھی ہیں کہ اب پیچھے خزاں ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کوئی تڑپ نصیب فرمائے، یہ دل ہوگا نا پھر ہم سیکھیں گے۔ شرطیں نہیں لگایا کرو کبھی بھی، نیک عالم کا کہیں بیان ہو اس کو سننے جاؤ، ان سے فیض حاصل کرو، یہ مت پوچھو یار سر لگاتا ہے۔ معجزات اہل سنت کے عقائد میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس کی تفسیر میرے دوسرے کسی درس وغیرہ میں موجود ہے، اس لیے بس خلاصہ سنیں۔ اس میں اہل سنت کے عقائد لکھے ہوئے ہیں۔
ان میں ایک عقیدہ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے اہل سنت و جماعت کا کہ انبیاء کے معجزات یہ برحق ہیں. جب عقائد میں حضرت لائے ہیں اور دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ معجزات کا آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں یہ خلاف عقل ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نہیں، یہ خلاف عقل نہیں ہے. میں حضرت کی بات آگے کرتا ہوں لیکن ایک نصیحت پہلے سنیں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبوت یہ شان رکھتی ہے کہ نبوت اگر اپنی زبان سے کہے کہ آسمان ہمارے قدموں کے نیچے ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ زمین نظر آ رہی ہے تو ہمیں کہنا اور ماننا چاہیے کہ ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، نبوت صحیح کہتی ہے. ایمان اس کا نام ہے. نبوت اس طاقت اس قوت کا نام ہے. نبوت جب کوئی بات کہے تو اس کے بعد پرکھا نہیں جاتا کہ نبی نے یہ جو بات کہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے. یہ خیال آتے ہی انسان ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو. کوئی بھی رتی بھر، ابھی آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے مولانا محمد الیاس گمن صاحب تشریف لائے تھے. ایک جگہ مجلس تھی، محفل دوستوں ساتھیوں کی، تو مجھے بھی بلایا. میں جب وہاں حاضر ہوا تو اپنے ساتھ مجھے بٹھائے اور تمام حضرات کو ایک نصیحت فرمائی. فرمایا کہ کبھی بھی عقائد میں کسی کے ساتھ سمجھوتے نہیں کرنا. عقیدہ بے غبار رہنا چاہیے. حضرت کی یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات سنا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ معجزات عقل کے خلاف ہیں، فرمایا نہیں. ایک بات ہوتی ہے خلاف عقل اور ایک بات ہوتی ہے ورائے عقل. معجزات اگر کہیں آپ کو لگے تو وہ ورائے عقل ہو سکتے ہیں، خلاف عقل نہیں. اگر وہ ہمیں خلاف عقل لگ رہے ہیں تو وہ ہماری اور آپ کی عقل کا جھول ہے، ورائے عقل ہو سکتے ہیں. ایک بات اب دوسری سنیے. ایک لفظ ہے عادت، دھیان میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ایک لفظ ہے عادت. عادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے جو سوچ میں پڑ گیا ہو. جی بالکل. اس کے مقابل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خرق عادت. اگر میرے ساتھ مل کے بول دو، خرق عادت. یہ یاد رکھیے گا، عادت خرق عادت. کچھ الفاظ آمنے سامنے استعمال کیے جاتے ہیں. بیماری کے سامنے کیا آتا ہے؟ صحت. اجالے کے سامنے، انصاف کے سامنے اچھا پھر ذرا دوسری بھی سن لیجئے. توحید کے سامنے اور سنت کے سامنے اب ایک ہی بولا ہے، بدعت. کیا؟ اب یہ شب بارات آ رہی ہے نا، کئی لوگ ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو بدعت ہیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں یہ بدعت ہیں تو ان کو بڑی چبھتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ ایک بات میں کہوں، کسی شخص سے کوئی بات میں چاہے یہاں کہوں چاہے یہاں کہوں، اگر مجھے خود یقین ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے تو میں کسی سے نہیں ڈرتا. سیدھی بات ہے. کسی کو اچھی لگے بری لگے، مجھے یقین ہونا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے. اگر ڈر گئے پھر تو گئے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا خیال ہے؟
دو چار نے کہا ہے صحیح ہے، باقی کا میرے علم میں ذرا طبیعت پہ کہ نہیں جی تھوڑا ٹھیک ہے جی نفل پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے، صلاۃ و تسبیح کا تو ثبوت ہے، اگر جماعت بھی کر لیں گے تو کیا حرج ہے، اگر جو ہے نا وہ ساری رات شب برات میں ہم عبادات کریں گے تو کیا حرج ہے جماعت کے ساتھ۔ بڑوں سے آگے نہیں بڑھو، بڑوں کے تابع رہو۔ کوئی شخص صحابہ سے بڑھ کر عامل نہیں ہو سکے، جو مرضی کر، اگر کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے تو سمجھا دے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں صحابہ کے تابع رہو، صحابہ کے آگے نہیں جاؤ۔ ہم نہ عشق میں، ہم نہ محبت میں، ہم نہ عمل میں، نہ ہم علم میں، نہ تقوی میں، نہ ہی پرہیزگاری میں، کسی بھی مرحلے میں صحابہ سے آگے نہیں ہو سکتے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، میرا یہ عقیدہ ہے ہم صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے۔ شب برات کا بہرحال شرعی حکم کیا ہے وہ درس وغیرہ ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ کیے ہیں اور حضرات کی بھی موجود ہیں۔ بہرحال ایک لفظ ہے عادت، ایک لفظ ہے خرق عادت۔ عادت یہ ہے، غور سے سنیے گا، عادت یہ ہے کہ مرد اور عورت ان کا ملن ہو، اولاد کا جنم ہو، یہ عادت ہے۔ کیا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ خدا کی قدرت نہیں ہے؟ وہ بولو تو صحیح، کیا کسی بس میں ہے؟ ہاں یاد رکھیے گا، کسب کرنے سے یہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ظاہری عمل ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں کہ بے اولاد ہیں، ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہماری مرضی ہم دیں، ہماری مرضی ہم نہ دیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بلکہ آپ اور ہم تو گنہگار صحیح، آپ دیکھیں اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتنے خدا کے ولی ہیں ان کی اولاد نہیں، بے اولاد۔ اس لیے حضرت شیخ محمد مکی صاحب نے یہ دعوت فکر دی ہے کہ اولاد دینے والے حقیقت میں اللہ ہیں، وہ جن کی مرضی۔ آپ دیکھیں، آپ اولیاء تو چلیں بعد کی بات ہے، انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے نہیں دیا تو 100 سال تک نہیں دی۔ حضرت ابراہیم کی تاریخ اٹھائیں، حضرت زکریا کی اٹھائیں، اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، صدی تک اللہ نے نہیں دیا، لیکن جب اللہ دینے پر آئے تو اس شان سے اللہ نے دیا۔ سورت مریم کو کھول کے پڑھیں یا سورت آل عمران کو، کہ اللہ نے فرمایا میرے زکریا ہم نے نہیں دیا، اب ہم دیتے ہیں، لیکن اس شان سے دیکھتے ہیں کہ تیرے صبر کا صلہ ہے، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم خود رکھ کے بھیجیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں قدرت نہیں ہے، قدرت تو ہے، لیکن یہ چونکہ عام طور پر اب یہ سلسلہ ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ عادت ہے، حالانکہ جب تک اللہ نہ چاہے اس عادت سے بھی کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا ایک لفظ پھر اس کے سامنے آیا، خرق عادت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن نام حضرت آدم ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، جو اللہ نے دوسری مثال قائم فرمائی کہ کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی پسلی سے حضرت حوا کو جنم دیا ہے۔ اور پھر تیسری مثال آپ دیکھیں کہ باپ نہیں ہے، کسی بشر نے حضرت مریم کو مس نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنے فرمان سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نیچری نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ ہم قائدینی ہیں جو کہتا ہے کہ حضرت مریم کی یوسف نجار سے اللہ تعالیٰ معاف، الفاظ بھی کیا اب آدمی بیان کرے۔ ہم کہتے ہیں اس کے سارے کفر چھوڑ دو۔ لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت مریم یوسف نجار کی منگنی ہوئی تھی، اور منگنی کے دوران یہ سیر و تفریح کے لیے نکل جایا کرتے تھے،
انہی دنوں میں حضرت مریم کو حمل ہوا ہے، نقل کفر کفر نباشر. اور پیو شیزان، آپ ہی کے شیزان سے پھر وہ یہ چھپواتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی حلال ہے. اس دن ایک بچی کہہ رہی تھی استاد جی نہیں پینا چاہیے، میں کہا نہیں، کہتی استاد جی مزیدار بڑا ہوتا ہے، مت پیو. آپ کا $1 ان کو ملے گا، وہ آپ کی $1 سے یہ لٹریچر چھپوائیں گے. اس لیے علماء منع کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ویٹا، پھر ہم کیوں پیے؟ ویٹا آپ کے لیے یہ لٹریچر نہیں چھپوائے گا، 7 اپ آپ کے لیے یہ لٹریچر نہیں چھپوائے گا، وہ چھپوائے گا. اچھا کچھ ہمارے اور من چلے آئے، نہیں جی وہ تو مسلمان ہیں. ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو تم؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ غلام احمد قادیانی کون تھا؟ بس ان سے زیادہ باتیں نہیں کیا کرو. ان سے وہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، وہ نہیں مانتے. ان سے یہ نہیں کہا کرو کہ وہ تو کہیں گے ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں. ان سے پوچھا کرو مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، بس یہ پوچھا کرو، پھر جواب سنو. پیو گے شیزان؟ 2-4 آگے والے بول رہے ہیں نہیں پیئیں گے، پیچھے والے لگتا ہے سارے پیئیں گے. مت پیا کرو، نہ خود پیو. کوئی دوست ہو تو اس کو یہ نہیں ہے کہ لڑا اس کا گریبان پکڑ لو، پیار سے محبت سے سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. بہرحال کیا کر سکتے ہیں. اب یہ عادت ہے کہ انسان مرد خاتون ملے تو اولاد کا جنم ہو، لیکن یہ خرق عادت ہے. ماں باپ نہیں ہے حضرت آدم بنے، باپ نہیں ہے حضرت عیسیٰ آئے. یہ اللہ کی قدرت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ان دونوں میں سے کسی کا انکار کیا جا سکتا؟ اور جنہوں نے انکار کیا وہ پھر حضرت عیسیٰ کی خدائی کے قائل ہوئے. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ تو خدا ہے اس لیے کہ باپ نہیں ہے. آپ اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. نجران سے آئے، انہوں نے کہا کہ آقا اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مناظرہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ پیغمبر علیہ السلام اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں اور ہمارا ان کو خدا کا بیٹا ماننا اور کہنا غلط ہے تو آپ بتا دیں کہ ان کے باپ کون ہیں. ان کو یہ شے ہضم نہیں ہو رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. اللہ کا کلام پیغمبر کی زبان پر جگمگایا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. حضرت آدم کو تو تم نے برداشت کر لیا، نہ خدا مانا نہ خدا کا بیٹا، جبکہ نہ ان کی ماں اور نہ ان کا باپ. تو باوجود اس شان کے اگر وہ خدا نہیں ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ بھی اگر تمہارا اصول مان لیا جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت عیسیٰ سے زیادہ حضرت آدم کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا چاہیے تھا یا نہیں؟ اللہ کا جواب ایسا ہے، پڑھا بھی سمجھ لے اور ان پڑھ بھی سمجھ لے. کوئی باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ میں کل پرسوں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کچھ چیزیں ہم سے یاد کر لو. آپ تو مانو گے نہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جو تجربہ ہے. ہمارے سلسلے کی عمر اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس لیے کچھ سیکھ لو، کچھ باتیں یاد کر لو. ایک ہے عادت، دوسری ہے خرق عادت. یہ ایک مثال میں نے دی ہے، آپ سمجھ گئے ہیں. اب دوسری طرف آئیے. عادت یہ ہے اونٹ یا اونٹنی کا جنم کہاں سے ہو؟ اونٹنی سے. کہاں سے ہو؟ اونٹنی سے. لیکن خرق عادت یہ ہے کہ اونٹنی کا جنم بچے کے ساتھ چٹان سے ہو. یہ خرق عادت ہے. اللہ کی قدرت وہاں بھی ہے، اللہ کی قدرت یہاں بھی ہے. جو اللہ وہ کر سکتے ہیں وہی اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے جب بات اللہ کی آئے تو پھر کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے.
اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں کون سی شے خارج ہے؟ اچھا اب چلیں، بہرحال میں نے خلاصہ عرض کر دیا، اب تفصیلات تو بہت ساری آتی رہیں گی، کچھ آگے چلیں ورنہ ہم یہیں رک جائیں گے۔ اچھا یاد ہے ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ کہاں روکا تھا؟ یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ قوم آئی تھی، مطالبہ کیا تھا کس چیز کا؟ اور یاد ہوگا الگ الگ رنگ بدل بدل کے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، پیغمبر حیران ہو کیا مانگ رہے ہیں، شرطیں لگوا لگوا کر کہتے ہیں اگر بات ہے آؤ مقابلہ کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے ایک میلہ ہوا کرتا تھا ان کے ہاں۔ اب آپ میں ایک بات کہوں تو آپ ناراض ہو جاؤ، ہم ان کی تاریخ میں ان حصوں کو میلہ کہتے ہیں لیکن اپنے ہاں ہم عرس کہتے ہیں۔ آپ نہیں مانو، آپ کہو گے یہ تو وہابی ہے مانتا نہیں ہے۔ میں تو جاہل آدمی ہوں، کسی عربی جاننے والے سے پوچھو، آپ کے ہاں ماشاءاللہ علماء ہیں، پوری دنیا میں علماء ہیں، آپ رابطہ کریں ان سے پوچھو عرس کا معنی کیا ہے، لغوی معنی اس کا کیا ہے، عرس کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ تحقیق کر لینا۔ عرس کہتے ہیں عربی میں شادی کو، کس کو کہتے ہیں؟ بولو، اب یہ تحقیق خود کر لینا، جھوٹ ہوا آپ کی جوتی میرا سر۔ ہاں اب پھر آگے کہنا کہ نہیں جی اصل میں ہم تو یہ معنی مراد لیتے ہیں اور وہ معنی مراد لیتے ہیں، مراد جو لیتے رہو۔ خیر چھوڑیں، پھر بات لمبی ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ میلے والا دن مقرر کیا، بہت لوگ تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام آئے، اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لائے، اپنے ماننے والوں کو، وہ لوگ بھی تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب آئے میدان میں تو وہ لوگوں نے سب نے گھیراؤ ڈال دیا۔ اب ادھر حضرت صالح ہیں، ان کے ماننے والے تھوڑے تھے، وہ تو پوری قوم تھی، اور قوم میں بھی بڑے بڑے جنہیں آپ کیا کہتے ہیں، چودھری، کیا اب حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ہمارا جو مطالبہ تھا وہ کر دکھائیے، ہم آپ کو مان لیں۔ اب پیغمبر کی شان ہے، پیغمبر نے ایسے نہیں کیا۔ پیغمبر سب سے زیادہ سب سے بڑے عارف ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ عارف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سجدے میں سر رکھا، ایسے نہیں، نماز کی نیت باندھ کے، جب سجدے کا مقام آیا تو پیغمبر سجدے میں گئے، نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھائے اللہ سے کہ اللہ یہ جو شے مانگ رہے ہیں وہ عادت تو نہیں ہے مگر تیری قدرت سے خارج بھی نہیں ہے، میرے اللہ اگر تو کرم فرما دے، تو مہربانی فرما دے تو ممکن ہے یہ سدھر جائیں گے، ورنہ عبد العباد دوزخ ہے۔ اللہ اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو ان کا مطالبہ تو پورا فرما دے میرے اللہ۔ اب پیغمبر کی آنکھ نم ہوتی جا رہی ہے، مانگتے جا رہے ہیں۔ شاگردوں نے محسوس کیا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے جہاں جہاں پیغمبر کی دعا رکتی تھی شاگرد پیچھے پیچھے آمین کہتے جا رہے تھے، ایک سما بن گیا، ایک عجب منظر بنا
اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری بات میں ایک عرض کر دوں کہ پیغمبر اور نبوت کی یہ تعلیم ہے ان انبیاء کی بھی علیہم الصلوۃ والسلام اور خدا کے آخری رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قرآن پاک کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اور نبوت کی یہ تعلیم ہے کہ جب آپ اور ہم اللہ کو پکاریں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ جھول ہے، جب میں اور آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی خیال آتا ہے پتہ نہیں جی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں آپ بتاؤ، لیکن آپ اگر نبوت کی تعلیم دیکھیں تو نبوت کیا تعلیم دیتی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اسے پکارو تو دل میں یہ یقین کر لو کہ جو ہم اور جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار کو سننے والا، یہ یقین کر لو کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہماری جان کی رگ سے بھی وہ ذات زیادہ قریب ہے۔ یہ یقین کر لو ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک۔ اب اس کا بقایا تتمہ انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقائد نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ بقیہ تک قصہ حضرت صالح علیہ السلام اگلے جمعے کو پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ